چینل بات کرتا ہے، اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے، یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ این ڈی اے میں شامل مانجھی نے دلتوں کے ساتھ ہو رہے سلوک پر بی جے پی کو بنایا نشانہ۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے قدم نے ممتا بنرجی کی وزیر اعلیٰ کی کرسی کو خطرے میں ڈالا۔ مدھیہ پردیش پنا ایسڈ حملے کے دونوں ملزمین گرفتار، لڑکی اسپتال میں زیر علاج۔ سارن میں ٹرین سے کٹ کر نوجوان کی موت۔ آٹو رکشہ نے دھنباد کے جج کو جان بوجھ کر ٹکر ماری تھی، ہائی کورٹ میں سی بی آئی کا بیان۔ کورونا سے حاملہ خواتین اور اس کے حمل کو زیادہ خطرہ، تحقیق میں انکشاف۔ پیگاسس جاسوسی معاملے میں مودی حکومت کو مشکلات کا سامنا، سپریم کورٹ جلد کرے گا ایکسپرٹ کمیٹی بنانے کا اعلان۔ دیوبند میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر بنگلہ دیشی شخص کو 5 سال کی قید کی سزا۔ بہار پولیس میں پہلے خواجہ سرا کا کانسٹیبل کی تقرری۔ وزیر اعلیٰ وجے نے نشہ اور لوجہاد کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ویپم پولیس کانسٹیبل بھرتی امتحان گھپلے کی 4 قصورواروں کو 7 سال کی قید سزا۔ بہار ہر گھر نل کا جل، جے ڈی یو رہنما کے خاندان کو 800 کروڑ کا ٹھیکہ۔ لاوروف کا اخباری نمائندوں سے مذاق، بچوں زور نہ ڈالو، روس نیٹو میں شامل نہیں ہوگا۔ ٹیکنو فیسٹ کے دائرہ کار میں منعقد ہونے والی ٹیک آف انٹرنیشنل انٹرپرینورشپ سمٹ ایوارڈ تقریب کا انعقاد۔ ترکی وائی پی جی پی کے 11 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا۔ مقبوضہ علاقوں میں فائرنگ، فلسطینی صحافی زخمی۔ جاپان، امریکہ، جنوبی کوریا اجلاس، شمالی کوریا کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے پر اتفاق رائے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ اس میں جو دوسرا پرائم ٹائم ہوتا ہے اس کو عمر کی حدود سے محدود کر دیا گیا ہے، عمر کا تعین کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر آپ لاگ آؤٹ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ آپ لاگ ان نہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ 18 سال سے نیچے ہو تو آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکتے۔ اصل میں آج آسام میں جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے، وہاں سے جو بہت ہی سینسیٹیو میسیجز یا پھر یہ کہیں کہ جو امیجز آئے ہوئے ہیں، خون آلودہ ظلم و ستم کے، جو بنگالی نژاد مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، اس کی تصویر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ویڈیو کو محدود کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگ جا کر کے ضرور اس کو دیکھیں۔ بغیر ناظرین گرامی، آئیے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھگوان رام کے وجود پر انگلی اٹھانے کے بعد بہار کے سابق وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی کو بی جے پی لیڈروں کی لگاتار تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جمعرات کو انہوں نے بی جے پی لیڈروں پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یعنی بی جے پی کو بھی مندروں میں دلتوں کے داخلے کے بارے میں بولنا چاہیے۔ مانجھی کرناٹک کے اس واقعے کا تذکرہ کر رہے تھے جہاں مندر انتظامیہ نے ایک دلت والد پر 23,000 روپے کا جرمانہ لگایا، جو مندر کے دروازے کے باہر پوجا کر رہا تھا، لیکن اس کا 2 سال کا بیٹا 4 ستمبر کو اس میں داخل ہو گیا تھا۔ ناظرین، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو اگر وزیر اعلیٰ کی کرسی پر برقرار رہنا ہے تو انہیں بھوانی پور اسمبلی سیٹ پر ہو رہے ضمنی انتخابات میں جیت حاصل کر اسمبلی کی رکنیت حاصل کرنی ہوگی۔ ان کی جیت بی جے پی امیدوار پرینکا ٹبریوال کے سامنے آسان معلوم دے رہی ہے، لیکن کلکتہ ہائی کورٹ نے آج ایک مفاد عامہ عرضی پر سماعت کے بعد جو قدم اٹھایا اس نے ممتا بنرجی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ دراصل بھوانی پور اسمبلی سیٹ کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات کو لے کر اندیشے کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے بھوانی پور اسمبلی سیٹ پر 30 ستمبر کو ہونے جا رہے ضمنی انتخابات کو لے کر داخل کی گئی مفاد عامہ عرضی پر سماعت کرتے ہوئے آئینی بحران کے معاملے پر انتخابی کمیشن سے حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ حلف نامہ 24 گھنٹے کے اندر داخل کرنے کو کہا گیا ہے۔ اب اس معاملے میں سماعت جمعہ یعنی 24 ستمبر کو ہوگی۔ ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کے پنا ضلع میں ایک لڑکی کی آنکھوں میں کیمیکل یعنی تیزاب جیسی کوئی شے ڈالنے والے دونوں ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا، ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ اس وقت لڑکی کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ واقعہ منگل کی شب کا ہے جب براہو گاؤں میں گڑی ڈھیمر نام کی 20 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں 2 نوجوانوں نے کیمیکل ڈال دیا تھا، ساتھ ہی بدسلوکی بھی کی کوشش کی تھی۔ ملزمین کو شک تھا کہ ان کے کنبے کی ایک لڑکی کو بھگانے میں گڑی کا ہاتھ رہا ہے۔
नाज़रीन, बिहार में सारण ज़िले की शिमाली मशरक़ी रेलवे के छपरा सेवान रेल सेक्शन के कोपा और दाऊदपुर स्टेशन के माबैन टेकना गांव के नज़दीक जुमेरात को ट्रेन से कटकर एक नौजवान की मौत हो गई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि ग्वालियर से बरूनी जाने वाली ट्रेन 04185 से कटकर एक नौजवान की मौत हुई थी। उसकी उम्र करीब 25 साल की बताई जा रही है। फिलहाल उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। नाज़रीन, CBI ने जुमेरात के रोज़ झारखंड हाई कोर्ट को इत्तला दी है कि जुलाई में एक ऑटो रिक्शा ने धनबाद के एडिशनल ज़िला जज ADJ उत्तम आनंद को दानिस्ता तौर पर टक्कर मारी थी, जिसके सबब उनकी जान चली गई थी। एजेंसी ने कहा कि मामले के हर जावे से तफ्तीश की जा रही है और किसी भी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी ने कहा कि अब तक गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमान में से एक पेशा और मोबाइल चोर है। वो नई कहानियाँ बनाकर CBI जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, पेगासस जासूसी मामले में मोदी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को समाअत के दौरान कहा कि वो मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी तश्कील देगा। अगले हफ्ते इस ताल्लुक से हुक्म जारी होगा। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने समाअत के दौरान कहा कि हम इसी हफ्ते हुक्म जारी करना चाहते थे, लेकिन कुछ अराकीन ने निजी असबाब की बिना पर कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है, इसलिए मामले में ताख़ीर हो रही है। नाज़रीन, बांग्लादेशी शहरी को गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में रहने की पादाश में 5 साल की कैद और 22,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। NIA-ATS के खुसूसी मुंसिफ YR गुप्ता ने बुध के रोज़ कहा कि मुलजिम अब्दुल्ला अल मामून अगर किसी दूसरे मामले में मतलूबा नहीं है तो सिफारत खाने की तवस्सुत से उसे फौरी तौर पर बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए। नाज़रीन, बिहार पुलिस ने पहली बार एक ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर शख्स को कांस्टेबल के तौर पर मुकर्रर किया है, जिसके बाद रचित राज कैमूर ज़िले की SP ऑफिस की खुफिया शाख में तैनात होने वाले पहले ख्वाजा सरा कांस्टेबल बन गए हैं। माजी में रचना के नाम से पुकारे जाने वाले रचित राज 23 ने तकरीरी के बाद कहा कि वो एक लड़की के तौर पर पैदा हुए थे, लेकिन उनका दिल कभी औरतों के कपड़े पहनने या लड़की जैसा बनने पर राज़ी नहीं हुआ। नाज़रीन, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने बिशप जोसेफ कलारंगत के नशा जिहाद, नारकोटिक्स जिहाद और लव जिहाद की रिमास को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस तरह के बयानात किसी भी सूरत में नहीं दिए जाने चाहिए। विजय ने बुध के रोज़ बिशप के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि केरला सेकुलरिज्म का मजबूत मैदान है। उन्होंने कहा कि माशरा उन लोगों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा जो इसमें खलल डालने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापम घपले के पुलिस कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान के सिलसिले में आज यहाँ मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो CBI की खुसूसी अदालत ने 4 मुलजिमान को मुजरिम पाए जाने पर 7-7 बरस की कैद की सज़ा सुनाई है। CBI के खुसूसी जज भोपाल ने व्यापम से मुताल्लिक़ उमूर में 3 उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह जाधव, OK यादव और मनोज सिंह कुशवाहा और एक मुस्तफ़ी श्रीनिवास सिंगल को मुजरिम ठहराया। उन्हें व्यापम से मुताल्लिक़ केस में 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। नाज़रीन गिरामी, बिहार में नीतीश कुमार के हर घर नल का जल स्कीम के तहत रहनुमाओं के रिश्तेदारों के करीबी लोगों को ठेका मिलने की फहरिस्त में कई और नाम सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक JDU के साबिक रियासती सेक्रेटरी अनिल सिंह के अहले खाना को लगभग 80 करोड़ रुपए का ठेका मिला था। सिंह अभी भी सूबे की सियासत में एक नुमायां लीडर हैं और वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत वाली मुक़्तदिरा पार्टी के तमाम बड़े प्रोग्रामों में शामिल रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टालिनबर्ग के साथ मुज़ाकरात से कबल अखबारी नुमाइंदों को मुखातब करके कहा है कि बच्चों ज़्यादा जोर न डालो, रूस नेटो में शामिल नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की 76वें जनरल कमेटी इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद सरगई लावरोव ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टाल्टनबर्ग के साथ मुलाकात की थी। बंद कमरे के मुज़ाकरात से कबल तस्वीर उतारने में मसरूफ़ अखबारी नुमाइंदों की तरफ पलट कर कहा है कि बच्चों ज़्यादा जोर न डालो, रूस नेटो में शामिल नहीं होगा। रूस वज़ारत ख़ारिजा ने लावरोव की इस मज़ाह को ट्विटर पेज से भी शेयर किया है। नाज़रीन गिरामी, इस्तांबुल अतातुर्क एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल पर एविएशन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल टेक्नोफेस्ट के दायरे कार में मुनक़िद होने वाली टेक ऑफ इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योरशिप समिट अवार्ड तकरीब में वज़ीर सनअत और टेक्नोलॉजी मुस्तफ़ा वारांक की शिरकत की है। वज़ीर वारांक ने इस मौके पर इनाम जीतने वाले अफराद को पहला और दूसरा इनाम दिया। चेकिया के कोलोबराने में $20,000 का पहला इनाम जीता, जबकि पाकिस्तान से क्लास नोटिस ने $10,000 का दूसरा इनाम जीता है। नाज़रीन, शाम के इलाके ऑपरेशन चश्मे अमन में YPG PKK के 11 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बना दिया गया है। तुर्की वज़ारत दिफ़ा की जारी करदा बयान में कहा गया है कि दिलेर कमांडोज ने अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG और PKK की तरफ से चश्मे अमन इलाके के अमन व अमान में खलल डालने और दहशतगर्दी की कोशिश का सद्देबाब कर दिया है।
ناظرین، مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے مشرق میں فلسطینی صحافی اسرائیلی پولیس کی گولی سے زخمی کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی پریس کے مطابق فلسطینی صحافی ناصر اشتیار کو نابلس کے دیہات دیر الخطاب میں اسرائیلی پولیس کی طرف سے فائرنگ میں زخمی ہو گیا، جس کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسری جانب اناطولیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قوتوں نے گزشتہ روز دیر الخطاب نامی دیہات میں اسلحے اور پلاسٹک کی گولیوں سے فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے پھینکے، جس کے جواب میں فلسطینیوں نے جھڑپ کی۔ واضح ہے کہ اسرائیلی قوتیں مقبوضہ علاقوں کے قصبوں اور شہروں پر مسلسل حملہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کی زیر قیادت اتحادی قوتوں نے یمن میں ایرانی نواز حوثیوں کی طرف سے ایک بم سے لدا ڈرون مار گرایا، جو کہ سعودی عرب کی جانب محو پرواز تھا۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق حوثی ملیشیا کی طرف سے سعودی عرب کے جنوبی مغرب میں واقع علاقے خمیس مسجد کی جانب بھیجے گئے بم سے لدے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ کوششیں جاری رہیں گی۔ گزشتہ روز بھی حوثیوں کے بم سے لدے 2 ڈرون تباہ کر دیے گئے تھے۔ ناظرین، جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان شمالی کوریا کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے کے لیے باہمی تعاون میں اضافے پر اتفاق رائے طے پا گیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشی متسو نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی 76 جنرل کمیٹی اجلاس میں امریکہ اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ کے ساتھ شمالی کوریا کے موضوع پر ملاقات کی تھی۔ سہ فریقی مذاکرات میں جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی، امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن اور جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چنگ یو یونگ کے درمیان اقوام متحدہ کے فیصلوں کا اطلاق کرتے ہوئے سفارشی کوششوں میں اضافے اور شمالی کوریا کو جوہری اسلحے سے مکمل طور پر پاک کرنے کے معاملے میں اتفاق رائے پا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل